السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہ ایمان لائیں گے ہم، لقا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً علانیہ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی کے عذاب نے، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، تنظرون، دیکھتے، ثم پھر بَعَثْنَاكُمْ، اٹھایا ہم نے تم کو، زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد اس کے، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر کرو، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم الغمام، تمہارے اوپر بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، من والسلویٰ، اور سلویٰ، کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو رزق دی ہم نے تم کو، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانوا، تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ یہ ہم نے آج والے سبق کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھا۔ تھوڑا سا ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں، پیچھے والی آیت میں، وَإِذْ، اور جب قَالَ، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے قوم میری، اِنَّکُمْ، بے شک تم، ظلمتم، ظالم ہو، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، پکڑا تم نے بچھڑے کو، فَتُوبُوا، پس توبہ کرو، اِلیٰ بَارِئِکُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم، یہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، اندہ، پاس، نزدیک، باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ، پس لوٹ آیا، توبہ قبول کر لی، علیکم، تمہاری یا تم پر، پس لوٹ آیا تم پر، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی پیچھے والی آیت میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے مخاطب کر کے بولا کہ جو تم نے بچڑا کی پوجا شروع کر دی تھی تو وہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور ظلم، شرک سے بڑا ظلم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بولا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی جو ہے، یہ پیچھے جب ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، واضح بتایا تھا کہ یہ لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے، فتوبو، پس توبہ کرو۔ یہ پس توبہ، یہ فا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے،
یہ فا جو ہے یہ سما اور فا یہ پھر کے معنی میں آتے ہیں، لیکن سما والا جو پھر ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، یہ جو فا والا ہوتا ہے یہ فوراً کرنے والا کام ہوتا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، فقتلو پھر قتل کرو، یعنی یہ فقتلو کا مطلب ہے کہ توبہ کی شرط تھی کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، تو پھر انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا بھی۔ جب انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا تو پھر اسی کے بعد فوراً فتاب علیکم، پس لوٹ آیا تم پر، یعنی اسی کے ساتھ ہی پھر فوراً ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور پھر جنہوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، یعنی ان کے اوپر اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، تو ان کے اوپر ایک اندھیرا سا چھا گیا۔ اور کچھ مفسرین اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے بچڑا کی پوجا کی تھی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، وہ گھونٹ مار کر نیچے بیٹھ کے اور باقیوں نے ان کو مارا۔ بہرحال ان کے اوپر ایک اندھیرا چھا گیا، اندھیرے میں انہوں نے مارا، اور جب اندھیرا اللہ کی طرف سے چھٹا تو اس اندھیرے میں 70,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے تھے۔ اور جو لوگ قتل ہو چکے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، قتل جو کرنے والے تھے ان کی بھی توبہ قبول ہوگی، اور جو مقتول تھے یعنی جو قتل ہو گئے تھے ان کی بھی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو اب جو قتل ہو گئے تھے وہ شہیدوں کا درجہ پایا انہوں نے، اور پھر بعد میں جو بچ گئے تھے انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہمارے بندے جو ہے وہ قتل ہو گئے، معافی تو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بولا کہ وہ میرے پاس رزق پا رہے ہیں اور وہ شہداء ہیں۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ انہی میں سے 70 سرداروں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ طور پہ گئے۔ اوپر جا کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کلام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی تھی، تو انہوں نے بولا، یہ جو 70 علماء ساتھ گئے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے 70 سردار گئے ہوئے تھے، جو انہوں نے بولا جی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا وقت آیا تو سرداروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک بادل حائل ہو گیا۔ تو اس بادل کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بات چیت ہوئی۔ پھر یہ کہنے لگے، ادھر یہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَإِذْ، اور جب قُلْ تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے لاقا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو جہرتاً اعلانیہ، یعنی اس جگہ کے اوپر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر بولا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو جب ایسی بات ہوئی تو پھر اللہ کی طرف سے بجلی کا کڑک کا عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو بس پکڑ لیا ان کو کڑک نے، بجلی کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، یعنی وہ سارے کے سارے جتنے بھی سردار ساتھ گئے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، علماء جتنے بھی گئے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مر گئے، اس کے نتیجے میں ان کو موت آ گئی۔ اب کچھ ادھر مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن یہ لفظ واضح آیت میں جو ہے وہ موت کا لفظ ہے، موتکم یعنی تمہاری موت کے بعد، یعنی وہ سارے کے سارے ادھر مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ واپس کس طرح میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا، جا کے ان کو کیا سمجھاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں پھر ان سرداروں کو، ان بنی اسرائیل کے 70 علماء کو جو ہے وہ زندہ کیا۔ تو جب زندہ کیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لعلکم تشکرون کا ذکر کر دیا کہ شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کی۔ بنی اسرائیل کے اوپر نعمتوں کی تو تقریباً بارش ہوئی تھی، یہ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم الغمامہ، تمہارے اوپر بادل کا، یعنی ایسا ہوا کہ جب فرعون سے نجات حاصل کر کے قوم جو ہے وہ وادی طیہ میں
اور میدان سینا میں جو ہے قوم گئی تو اس جگہ کے اوپر ان کے رہنے کے لیے کوئی خاص پراپر جگہ بندوبست نہیں تھا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، اور ان کے کھانے کے لیے بھی صحراؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا کہ کس طرح صحرا کی زندگی ہوتی ہے، پانی تک کو پینے کو نہیں ہوتا، کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہوتی، اس جگہ کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا نعمت کی، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، تمہارے اوپر من کو، وَالسَّلْوَا، اور سلوا کو۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو من ہے، من یہ صبح کے ٹائم ان کے گھروں میں، یعنی ان کے صحنوں میں، ان کی جو بھی رہائش گاہ تھی ان میں موجود ہوتا، اور اس طرح آسمان سے برستا، جس طرح برف باری نہیں ہوتی اس طرح یہ ایک من کھانے کی چیز ان کے اوپر جو ہے وہ برستی۔ اس کے بعد یہ سلوا جو ہے، سلوا کا اللہ تعالیٰ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ بھیج دیتے، کوئی چڑیا اس کو مفسرین لکھتے ہیں، کوئی مفسرین اس کو جو ہے وہ اور پرندوں سے مشابہت دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سپیشل پرندہ تھا جو کہ ایک جنت کے پرندوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیتے جن کو یہ ذبح کرتے اور کھا لیتے، یعنی ان کے لیے تیار، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کمائی کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا، اور اس کھانے کو دو چیزیں تھی، ایک من تھا اور ایک سلوا تھا۔ یعنی من ایک میٹھی ٹائپ کی چیز تھی اور سلوا جو ہے وہ ایک نمکین ٹائپ کی چیز ہوگی، یعنی کھانے کو انہیں بغیر محنت کے کھانا جو ہے وہ ملا۔ اور یہ کھانا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو رزق کے طور پہ دی ہم نے، ٹھیک ہے۔ یہ من اور سلوا میں اللہ تعالیٰ نے پھر بولا ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو رزق کے طور پہ ہم نے تمہیں دی۔ اب اس چیز کے اندر اب لوگوں نے کچھ زیادتی شروع کر دی، مثلا اپنے لیے، پھر بھی یہ پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کھانا اور ہم اس کو کھا رہے ہیں، پھر بھی اس میں انسان ایک لالچی طبیعت کا ہے، اس میں کچھ لالچ پیدا ہو جاتی ہے، لالچ کرتے کوئی سٹوریج کرنے لگ جاتے تو سٹوریج کی ہوئی چیز وہ خراب بھی ہو جاتی، یا جو کوئی اپنی ضرورت سے جو کم بھی لے لیتا نا، تھوڑی سی اس میں مانو سلوا میں سے، وہ اس کو پوری ہو جاتی، یعنی اس کی جو ضرورت تھی پیٹ کی اس کو کفایت کر جاتی، لیکن وہ ایک طبیعت ہے انسانی۔ بہرحال وہ یعنی کہ اس میں کمی پیشی کرتے، کوئی سٹوریج کرتے، جمع کر لیتے، کچھ نہ کچھ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بولا وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ یعنی ہم کوئی بھی احکام ہوگا باری تعالیٰ کا، کوئی بھی احکام ہوگا، اگر اس سے ہم پھریں گے، اس کو ہم نہیں مانیں گے، تو اس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ہم اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا یہ ایک اختصار کے ساتھ تھوڑی سی تفسیر تھی، ہم دوبارہ سے ایک دفعہ سبق کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْ تم، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، یا آپ کے اوپر، حتیٰ، یہاں تک، نر اللہ، دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً، اعلانیہ، فاحذتکم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی کے عذاب نے، وانتم تنظرون، اور تھے تم دیکھتے، ثم، پھر، بعثناکم، زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر کرو، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم الغمام، تمہارے اوپر بادل کا،
वअंज़लना और उतारा हमने अलैकुमुल मन्ना तुम्हारे ऊपर मन को, वस्सलवा और सलवा को। कुलू खाओ मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीजों से, मा रज़क़नाकुम जो रिज़्क़ दिया हमने तुमको, वमा ज़लमूना और नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर, वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून वो जुल्म करते। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना वापस दोबारा से सबक का स्टार्ट भी कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हमारी क्लास में तादाद जो है वो दोबारा से ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, और अल्लाह सबको जो है वो इस्तिकामत अता फरमाए और रूटीन के साथ क्लास लेने की तौफीक अता फरमाए। ये एक थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ भी सीखेंगे ना, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि चीज़ों का समंदर हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। और आज हमारी 57 आयत तक जो है सूरतुल बकरा कंप्लीट हो गई है। तो इससे पीछे जितना भी हमने सबक पढ़ा है, एक एक दिन, दो दो दिन या तीन तीन दिन लगा के इसको डिवाइड कर लें, कितनी आयात बनती हैं, 6 बनती हैं, 7 बनती हैं, 8 बनती हैं, उनको रिवाइज कर लें ताकि पीछे जो चीजें गुजर चुकी हैं वो दोबारा से ज़हन नशीन हो जाएं। जब तक चीज को रिवाइज ना किया जाए चीज याद नहीं रहती, भूल जाती है। ये रूटीन है कि इसको अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो याद रहेगी, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगी। ये एक रूल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आगे ज्यादा होता जाएगा फिर रिवाइज करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको कोशिश करके थोड़ा थोड़ा साथ साथ इसको रिवाइज किया करें। कुरान मजीद की तालीम हासिल करने के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक सबसे पहली चीज ये होती है रीसेंट सबक जो है उसको रिवाइज किया जाए। दूसरा ये होता है पीछे से एक चीज को हमने तरतीब दी हो और उसको रिवाइज किया जाए, यानी एक कल का सबक था उसको रिवाइज करना है, एक पीछे हम जितना पढ़ चुके हैं उसका हमने खुद से एक शेड्यूल बनाया हो उसको हम रिवाइज करें, और दूसरा ये चीज है जो नया सबक होगा फिर उसको हमने याद करना है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वैसे तो सारी तालीम कोई भी हम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, उसके लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन कुरान मजीद के तालीम के लिए चाहे वो हिफ्स कर रहे हैं, तर्जमा पढ़ रहे हैं, नाज़ा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप तफसीर पढ़ रहे हैं, उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। और उसके साथ फिर एक अजाफी और चौथी चीज वो ये होती है कि कल के दिन आइंदा जो सबक मिलेगा उसको पहले से पढ़ा हो और फिर उसकी एक तो समझ ज्यादा आती है और फिर समझने में आसानी होती है। लेकिन ये जो चौथी चीज है, ये चौथी चीज अजाफी है, ये जरूरी चीज नहीं है। पहली जो 3 चीजें हैं, एक तो ये है कि रीसेंट सबक जो कल वाला था उसको दोहराया जाए, एक है पीछे से अपने सबक को एक अपने तौर पे शेड्यूल बनाया हो उसको दोहराया जाए, और तीसरी चीज ये है जो आज नया सबक मिले उसको जो है वो याद किया जाए, और चौथी फिर अजाफी चीज है। तो किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि आगे फिर वो नया टॉपिक शुरू हो जाएगा तो उसकी तरफ हम फिर कल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है वादी तीरा, उसका नाम जरा लिख के सेंड कर। ठीक है, लिख के सेंड कर देते। और इसके अलावा ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, कल असल में ना बातें ज्यादा होती हैं, टाइम थोड़ा होता है, किसी दिन हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, आज जैसे हमारे पास 10 मिनट बच गए हैं। कल हमने वो जिक्र किया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र किया, वफात का जिक्र किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब मलकुल मौत आए तो आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ रसीद करके फिर वो वापस गए अल्लाह ताला के पास, जाके बोला जिस शख्स के पास भेजा है वो शख्स तो मरना ही नहीं चाहता, उसके पास भेज दिया। इसी तरह फिर वो वापस आया, आके उन्हें बोला कि बैल के ऊपर हाथ रख दें, जितने भी नीचे बाल आएंगे उतने साथ जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला फिर क्या होगा, फिर मौत की
तो फिर मौत है तो अभी मौत कबूल है। तो उस जगह के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर मुझे मरना तो बैतुल मुक़द्दस के नजदीक वाली जगह कम अज कम मुझे उतनी दूर बस रखा जाए जितनी दूर पत्थर फेंका जाए तो उधर जाएंगे। अब ये जो इन्होंने 40 साल गुजारे थे फिरौन की निजात के बाद इस वादी तैया में, तो इसके अंदर जो है ये कितना अरसा रहे, ये तकरीबन इधर जो है ना 40 साल तक तो रहे ही रहे। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो है ये फिर बैतुल मुक़द्दस वाली जमीन के ऊपर नहीं जा सके थे, ये बाद में गए थे हजरत यूशा बिन नून के दौर के अंदर गए थे। ये हजरत यूशा बिन नून ये बनी इसराइल में मौजूद थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी, निकले थे। निकल के जब ये समुंदर वाला वाकया पेश आया, समुंदर में रास्ते बनाने वाला वाकया पेश आया, उसमें ये हजरत यूशा बिन नून मौजूद थे। लेकिन उस वक्त सिर्फ नबूवत जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास थी, ये हजरत यूशा बिन नून के पास नबूवत नहीं थी। ये हजरत यूशा बिन नून के पास नबूवत जो है फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ताला ने इनको नबूवत दी, और फिर इनकी मैयत में अल्लाह ताला ने इनको वो वाली जमीन जो है वो इलाका फतह फरमाया जिसमें फिर जाके इन्होंने अपना बसेरा किया। तो वो उस जमीन का नाम है वादी तैया, ता या हा, मैं लिख के सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल होगा? ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का एहतमाम करते हैं, कल इंशाल्लाह देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।